اب میں اپنے معزز مہمان گرامی، دنیا نقابت کے عظیم نقیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں آواز سر کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہے، سما جاتی ہے، اور ان کی آواز پر لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنے عقائد کو درست کیا ہے، اور اس سفیر عشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، اور ان کو بات سمجھ آئی، انہوں نے سمجھائی کہ نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو مدینہ المنورہ کی طرف دیکھو، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اپنا تن من دھن قربان کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کس طرح عزتوں سے نوازتا ہے۔ میری مراد محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب سے ہے، آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم عرس پاکی محفل پاکی کاروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور آج 2 جنوری کی اس تاریخ کو کہ جو یہاں کے معتقدین، متعلقین، محبین کے دلوں پر نقش ہے، اور دور دراز سے سفر کر کے جو آج کے دن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے سفر کر کے اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس عرس پاک کی تقریب میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے، ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ARYQ ٹی وی پر جو ناظرین اس محفل کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس عرس پاک کی تقریب میں شریک ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور انہیں بھی اس عظیم بزرگ کے عرس پاک کی تقریب میں شریک ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ آفتاب معرفت حضرت عبد الرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف ثانی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، تقاریر ہوئی بھی ہیں، کچھ ہونی بھی ہیں،
عرس کا دن اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ عروس سے ہے، اور اس کے معنی خوشی کے، شادی کے۔ عام شخص مجھ جیسا، آپ جیسا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو افسوس سے جاتا ہے، غم سے جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو مسرور جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے وصال کا دن ہوتا ہے، ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اور جس دن کسی کی خوشی، کسی کی مسرت کی بات ہو، اس دن فیضان کھلا ہوتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، پھر اس دن آنے والے خالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہیں۔ دیکھیے ولی کی عظمت جو قرآن میں بیان فرمائی ہے، جو ولی کی شان بیان کی ہے، ایک تو وہ کہ جسے خوف نہیں ہے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور فتن میں آپ اس بات کو کیسے سمجھائیں گے، اس دور فتن میں کیسے سمجھائیں گے کہ ولی کون ہے۔ اگر توجہ سے غور فرمائیں تو اس دور میں زیادہ آسان ہو گیا ہے یہ سمجھنا کہ ولی کون ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خوف کا دور ہے، ڈر کا دور ہے۔ ہم اگر بازار میں دہی لینے کے لیے نکلتے ہیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ساتھ خیر و عافیت کے آ جائے۔ یہ ڈر کیسے نکلے گا؟ جانے والے کے دل میں الگ ڈر ہے، جو گھر میں پیچھے بیٹھے ہیں ان کو الگ ڈر ہے۔ بچے اسکول جائیں تو جب تک گھر واپس نہ آ جائیں اس وقت تک چین سکون نہیں آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے، اس دور میں اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان نہیں ہو گیا کہ ولی کی شان رب بیان فرما رہا ہے کہ ولی وہ ہے جسے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، پھر کوئی حزن نہیں ہوتا، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، ملال گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ ولی کی شان یہ بیان کی انسان کسی بھی اعتبار سے خوف میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ملال میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جسے نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، نہ گزرے ہوئے کسی لمحے کا ملال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق اس ذات باری تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور اس قدر مضبوط جڑ جاتا ہے، وہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آنے والے کو بھی اس بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ میری بات سنیے، آپ جو آئے ہیں نا یہاں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ہر سال 2 جنوری آئے گی تو ہم نے جانا ہے، نہیں، اس کو رسم سمجھ لینا، رواج سمجھ لینا۔ یقین کے ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس یقین کے ساتھ جب بھی آئیں، اس یقین کے ساتھ آئیں کہ آج تو عرس کا دن ہے، آج تو خیرات بڑھ رہی ہے، دامنوں کو پھیلا کر جانا ہی جانا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آنا ہے، صرف رسم نہیں، صرف رواج نہیں، بلکہ جو ولی کے عرس کا دن ہوتا ہے اس دن خزانے کھلے ہوتے ہیں، اس دن خزانے کھلے اور تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ عرس کے دنوں میں خاص صاحب مزار کے پاس پہنچو۔ پھر اتنی تعداد میں جو لوگ ہیں، آج تعلق زندہ جو سامنے موجود ہو، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 4-5 مہینے گزر جائیں تو لوگ نام بھی بھول جاتے ہیں، لوگ نام بھول جاتے ہیں۔ 6 مہینے سال گزر جائیں، چہرہ نہ دکھے، ملاقات نہ ہو، کام نہ پڑے، لوگ نام تک بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسی ہستی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جن کا نام نقش کر دیا گیا ہے۔
یہ فیضان نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے، یہ عطا نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہ معتقدین مریدین جو الحمدللہ دور دور سے سفر کر کے اس عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں، میں انہیں اس یقین پر اور اس اخلاص پر بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سائنس کے اس دور میں کہ جہاں میں یہ یقین کرتا ہوں، یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں، یہ امید بھی کرتا ہوں، یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی فیضان لے کر جائیں، اور جو لوگ ٹیلی ویژن پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی فیضان سمیٹیں۔ تو یہ فیضان نہیں ہے، یہاں والے بھی سمیٹ رہے ہیں، وہاں والے بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین اور پھر جو ان کے جو آرام گاہ ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان بارگاہوں سے ہمیں اپنی رحمتیں، اپنا کرم عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے